ہماری اولاد نمازی ہو، ہماری اولاد منکرات و فواحش سے دور ہو، ہماری اولاد سیئات سے اور برے امور سے دور ہو، ہمیں ہر چاہتا ہے، ہمیں ہر چاہتا ہے ہماری اولاد ایسی ہو جو والدین کی اطاعت شعار ہو، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والی ہو، جو دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہو۔ ہمیں ہر یہ چاہ رہا ہے، لیکن جو چاہتا ہے اس کے حساب سے کوشش نہیں ہو رہی ہے، اس کے حساب سے محنت نہیں ہو رہی ہے، اولاد پر جو محنت ہونی چاہیے وہ محنت نہیں ہو رہی ہے۔ صرف چاہنے سے اولاد نیک نہیں بنا کرتی، صرف چاہنے سے اولاد صالح نہیں بنا کرتی ہے، بلکہ اس کو صالح بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جب محنت کریں گے، جب اولاد پر وقت دیں گے، اس کے تئیں ہم مخلص ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ جن لوگوں نے اپنے اولاد کے تعلق سے فکر مندی کا احساس کیا، اپنے ماں اور والدین تعلق سے جاگے رہے، بیدار رہے، اپنی اولاد کی نقل و حرکت پر نظر رکھا، اپنی اولاد کو نیک بنانے میں پوری کی پوری تگ و دو کی، ان کی اولاد اچھے بنے ہیں، ان کی اولاد نیک بنی ہے، ان کی اولاد صالح بنی ہے، اور انہوں نے دنیا اسلام میں نمایاں کام انجام دیے ہیں، کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں جو تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے، تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، جن کی کوشش کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، اور ہم بھی اسلام کے سانچے میں کسی حد تک باقی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اس موضوع پر بات کریں، ہم چاہتے ہیں کہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ پیش کیا جائے، کبھی پیش کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، قوا انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، اپنے لخت جگروں کو، کہا نارا آگ سے بچا لو، قوا انفسکم اہلیکم نارا آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، یہ آگ ایسی ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جہاں انسان جلا کرے گا، جہاں پتھر جلا کرے گا، بہت ہی سخت آگ ہوگی، لا علیہا ملائکۃ شداد، اس آگ کے اوپر بہت ہی سخت گیر فرشتے متعین ہوں گے، علیہا ملائکۃ شداد، اس آگ کے اوپر بہت سخت گیر فرشتے متعین ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے باماضر اہل جہنم کو، جہنم والوں کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے، سخت عذاب دیں گے، وَيَقُولُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کے حکم کی بجا آوری کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، جہنم سے بچاؤ، چونکہ یہ جہنم یہ بہت ہی سخت جگہ ہے، دردناک جگہ ہے، بچانے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، ہمیں حکم دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ کار اختیار کرو جس کی وجہ سے تمہاری اولاد
نیک بنے، صالح بنے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی بنے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرے، اس کو پہچانے کہ رسول کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کو پہچانے سمجھے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ جب ایسا کرے گا تو ضرور ضرور اس آگ سے، جو آگ بہت سخت آگ ہے جس میں انسان پتھر جلا کریں گے، اس آگ سے اپنا بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ اپنی فکر کو، ہمارے اسلاف نے اس آیت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے اپنے اولاد کی فکر کی ہے، اپنے اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کی ہے، انہیں جہنم سے دور رکھنے کی فکر کی ہے، اور انہیں صحیح ڈھانچے میں، اسلام کے ڈھانچے میں، قرآن و حدیث کے ڈھانچے میں ڈھالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد اچھی ہوئی ہے، ان کی اولاد کامیاب ہوئی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اور پھر اس نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں جو آج تک تاریخ کے اندر محفوظ ہیں۔ یہ اولاد جو ہمارے ہاتھ میں اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کیسے اپنے اولاد کو صحیح کریں۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیں گے، ہمارا اسلاف جو ہے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے شروع سے ہی کوشاں رہتے تھے۔ ہم پڑھتے معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صحابی ہیں، اونچے مرتبے کے صحابی ہیں، وہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، بیٹا بغل میں سویا ہوتا تھا، اور پھر کہتے تھے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے تمہاری خاطر نماز پڑھ رہا ہوں، تمہارے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، شب بیداری کر رہا ہوں، راتوں میں جاگتا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، میں نہ اجلی کا تیرے لیے کر رہا ہوں تاکہ تو نیک بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز تہجد پڑھتے تھے، تہجد کی نماز سے اپنی اولاد کو دعا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو صالح بنا دے، میری اولاد کو ایسی بنا کہ اللہ کو پہچاننے والی اولاد ہو، میری اولاد کو ایسی بنا رسول کو جانتا ہو، جو انبیاء کرام کو جانتا ہو، جو کتابیں ان کو جانتا ہو، اے اللہ میری اولاد ایسی بنا۔ یہ حضرت مسعود اپنی اولاد کے لیے رات میں اٹھتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ یہ ہمارا اسلاف طریقہ رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، آپ سے خود حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے نبی کے گھر مہمان بنا، پیارے نبی کی بیوی میمونہ کہ میری خالہ تھی، ان کے یہاں میں رات میں سویا، شب میں وہی سویا، اور پھر جو ہے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر فجر کا وقت ہوا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ اے میرے بیٹے، اے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اے میمونہ کیا اس بچے نے، اس غلام نے نماز پڑھ لیا؟ کیا اس بچے نے نماز ادا کر لیا؟ اللہ کی فکر ہے، جی جانتے اپنے بچے بھی کرتے ہیں، کہتے کیا میرے اس بچے نے نماز پڑھ لیا؟ یہ فکر ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے جو رات میں بچے جاگتے تھے اپنے بچے کی خاطر کہ میرے بچہ نمازی بنے، اور ساتھ جاگتے ہی نہیں تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، پڑھتے تھے اور روتے تھے، کہتے تھے اگر میرا بچہ نیک نہیں بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے باپ جو تھے نیک تھے، اس کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ یہ ابو کان ابوہما صالحا، یہ
سورۃ کہف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت خضر جو ایک عام انسان ہے، وہ نبی نہیں، رسول نہیں ہے، لیکن بہت ہی نیک تھے اور عبادتگزار تھے، اور حضرت خضر کو ایک حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دونوں جو ہے سیر کو جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں۔ حضرت خضر کا گزر ایک ایسے گھر سے ہوتا ہے جو گھر گر رہا تھا، جو گھر جو ہے اس کی عمارتیں ٹوٹ رہی تھی، اس کی دیواریں گر رہی تھی۔ حضرت خضر نے کہا چلتے ہیں اے موسیٰ، چلتے ہیں اس عمارت کو ٹھیک کر دیتے ہیں، یہ عمارت گر رہی ہے، یہ گھر گر رہا ہے، ٹھیک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرت موسیٰ حضرت خضر اس وہ عمارت گر رہی تھی جس کی دیواریں ٹوٹ رہی تھی، انہوں نے ٹھیک کیا۔ ٹھیک کرنے کے بعد اس کو صحیح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کیا یہ اچھا ہوتا تم اس مزدوری لے لیتے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، اب آپ نے سوال کر دیا، اچھا نہیں کیا آپ نے۔ خیر یہ بعد میں جب 3 واقعہ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے حضرت خضر بتاتے ہیں کہ آخر میں اس کی دیوار کیوں ٹھیک کیا ہے۔ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے ماں باپ جو نیک تھے، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ اندازہ کیجئے جو یہ کہا یہ گھر جو گھر گر رہا تھا، یہ عمارت گر رہی تھی، دیوار بھی ٹوٹ رہی تھی، یہ 2 یتیم بچے کی تھی، 2 یتیم بچے کا یہ گھر تھا جو گر رہا تھا۔ ان کے باپ نیک تھے، اس لیے میں نے چاہا اس کے نیچے ان کے ماں باپ نے ایک خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ میں چاہتا تھا ایسا نہیں ہو کہ امکان گر جائے، لوگ دیکھ لیں خزانے کو، اس کو لوگ چوری کر کے لے جائیں، اس لیے میں نے چاہا اس کی عمارت کو ٹھیک کر دی جائے، دیوار ٹھیک کر دی جائے تاکہ عمارت گرے نہیں۔ کہ یہ بچہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا تو اس سے خزانے کو اس میں دفن ہے نکال لے گا۔ یہاں پہ مورخین کہتے ہیں یہ دفن کرنے والا کون تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے 10 پشت پہلے کی، اس کے کئی پشت کے پہلے کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو دفن کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے ہی دفن کیا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باپ کی نیکی بیٹے کو کام آ رہی ہے۔ باپ نیک تھا، ماں نیک تھی، باپ صالح تھا، ماں صالحہ تھی، جس کی نیکی کام آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے یتیم بچے کی جو ہے مال کی بات ہو رہی ہے، یتیم بچے کی مال کی نگرانی ہو رہی ہے، اس کا اللہ انتظام کر رہا ہے۔ حالانکہ دونوں بچے یتیم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اس لائق نہیں تھے کہ وہ اس گھر کو ٹھیک کر لیتے، اس لائق نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے، حضرت خضر کو بھیجتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھیجتا ہے اور دونوں ٹھیک کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں اولاد کو کام آیا کرتی ہیں، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کو کام آتی ہیں۔ اگر ماں باپ اچھے بنیں گے اس کا اثر ان کے اولاد پر ہوگا، ان کے اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، ہماری ماں اچھی ہوں، ہمارے اولاد اچھے ہوں، ہمارے بیٹے اچھے ہوں، ہماری بیٹیاں اچھی ہوں، اسے نیک بننا پڑے گا، صالح بننا پڑے گا۔ جان سے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ آیت کو پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، پڑھتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے اگر یہ میرا بچہ نیک نہیں بنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نیک نہیں ہوں، میں صالح نہیں ہوں، میری بیوی نیک نہیں ہے، میری بیوی جو صالحہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد جو ہو اچھی اولاد ہو، ہماری اولاد صالح اولاد ہو، ہماری اولاد نیک اولاد ہو۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے، اور یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن مسعود اپنی اولاد کی خاطر جو ہے، بچے کی خاطر رات میں جاگتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، تہجد نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو نیک بنانا، بچے دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج ذمہ داری، آج ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی چاہتے ہیں، ہماری بہنیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے بچے صالح ہوں۔ یاد رکھیے کہ آپ کو صالح بننا پڑے گا، آپ کو نیک بننا پڑے گا، آپ کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے آپ کے بچے نیک بنیں گے، آپ کے بچے جو اچھے بنیں گے، آپ کے بچے جو ہے بنیں گے۔ آئیے تاریخ آپ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مبارک بتانا چاہتا ہوں کس طرح سے باپ کی نیکیاں بیٹوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عابد ہیں، بہت ہی بڑے محدث ہیں یہ عبداللہ بن مبارک۔ آئیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کے اندر نیکیاں کیسے آئی ہیں، یہ کیسے نیک بنے ہیں۔ ان کے باپ مبارک جو غلام تھے، کان غلام کان رقیقاً کان غلاما رقیقا، ان کے باپ جو تھے عبد رقیقا، ان کے باپ جو تھے غلام تھے،
اور خاندانی غلام تھے، ان کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا، ان کے مالک کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد یہ انہوں نے ایک بستان کے اندر، ایک باغیچے کے اندر مزدوری کی۔ باغیچے کے مالک نے ان کو مزدور رکھ دیا، آپ میرے باغ کی حفاظت کریں گے، میرے باغ کی دیکھ بھال کریں گے، میرے باغ کے اندر جو ہے پانی ڈالیں گے، شراب کریں گے اور اس کو اچھا کریں گے۔ چنانچہ جو ہے اپنے وہ باغ کے اندر نگرانی کر رہے تھے، سائی کر رہے تھے، کئی سال سے باغ کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایک دن جو ہے باغ کا مالک آتا ہے اور کہتا ہے اے مبارک جاؤ باغ میں سے جو سب سے اچھا انار ہو، جو میٹھا انار ہو مجھے پیش کرو۔ چنانچہ وہ مبارک جاتے ہیں، ایک انار توڑتے ہیں، کچھ توڑتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں۔ مالک کھاتا ہے، کہتا ہے یہ کھٹا انار ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کب سے کہ آپ کئی سال سے اس باغ کے اندر رہتے ہیں، اس باغ کے اندر آپ اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس باغ کا پھل میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ کہا مالک آقا آپ نے مجھے رکھا، آپ نے اس لیے رکھا تھا کہ پھل چکھوں، آپ نے مجھے رکھا تھا، مزدور رکھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ پانی دینا ہے، آپ نے کہا تھا کہ دیکھ بھال کرنا تھا، آپ نے اس لیے مجھے نہیں رکھا تھا باغ کے اندر کہ میں آپ کے پھل کو چکھوں، آپ نے اس کام کو مجھے معمول نہیں کیا تھا، میں پھر کیسے چکھتا۔ چنان سے بات تمہارے شک ہوا کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مکر کر رہا ہے۔ چنان سے اور پڑوسیوں سے پوچھا اور باغ کے مالک صاحب سے پوچھا، کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ آدمی کئی سال سے باغ میں کام کر رہا ہے لیکن آج تک اس نے ایک بھی پھل نہیں کھایا ہے۔ کہا اتنا ایماندار میرے باغ کا مالک ہے۔ چنان سے کہا اے مبارک میرے پاس صرف ایک لڑکی ہے، میرے پاس ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں شادی کروں، بتاؤ میں کیسے شادی کروں۔ اس نے دیکھ لیا یہ آدمی ایماندار ہے، یہ نیک آدمی ہے، میں کیسے شادی کروں۔ تو مبارک کہتے ہیں اے مالک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اب چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہودی سے شادی کریں گے، یہودی جو ہے مال کے لیے سے شادی کرتا ہے، یہودی کی صفت یہ ہے کہ مال کو دیکھ شادی کرتا ہے، لیکن کہاں مال والا ہے، کہاں پونجی والا ہے، کہاں پیسے والا ہے اگر ہمیں شادی کرتا ہے۔ نصارہ دعا کرتے ہیں وہاں شادی کرتے ہیں جہاں لڑکیاں حسین ہوا کرتی ہیں، خوبصورت ہوا کرتی ہیں، خوبصورت شادی کرتے ہیں۔ کہاں اہل عرب جو ہوا کرتے ہیں وہ خاندان کو دیکھتے ہیں، خاندان کے بعد شادی کرتے ہیں، حسب دیکھتے ہیں۔ کہا لیکن مسلمان ہوا کرتا ہے، پکا مسلمان ہوتا ہے، وہ تقویٰ دیکھتا ہے، تقویٰ کے لیے شادی کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہاں شادی کرنا ہے۔ چار باتیں میں نے کہہ دی ہیں، اندازہ کیجئے۔ مطلب مبارک نے جو بات کہی ہے کہ یہ مال کو دیکھنا یہودیوں کی صفت ہے، آج مسلمانوں کے اندر یہ صفت آ گئی ہے۔ مسلمان اپنے بچے کی شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں جو مالدار ہے، جو پیسے والا ہے، جو رئیس ہے، جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہے، وہاں شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ کہتے ہیں ہم نے مانگا نہیں ہے، نمائش نہیں کیا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے شادی وہاں کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں مانگوں نہ مانگوں، وہ بڑی پارٹی ہے، بڑے پیسے والا ہے، موٹے پیسے والا ہے، ضرور دے گا۔ اس کے دماغ میں بڑی بات چل رہی ہوتی ہے، وہاں شادی کرتا ہے۔ اس کے دماغ میں تقویٰ نہیں ہوا کرتا ہے، اس کے دماغ میں ایمانداری نہیں ہوا کرتی ہے، اس کے دماغ کے اندر نیک نیتی نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر صالحیت نہیں ہوتی ہے، ان کے دماغ میں ہوتا ہے پیسے والا ہے۔ تو وہاں کہا یہ معلوم ہوا کہ پیسے کو دیکھنا یہ یہودی کی علامت ہے۔ ایسے وہ لوگ جو پیسے دے کے شادی کرتے ہیں وہ یہودی صفت لوگ ہیں، یہودی صفت لوگ ہیں۔ اب ابن مالک کے قول کے اعتبار سے جو ہے میں نے پھر جو ہے وہ آدمی کہتا ہے یہ تقویٰ تم سے اچھا متقی کون ہوگا، تم سے اچھا متقی کون ہوگا۔ چانچ اپنے بیٹی کی شادی، باغ کا مالک ہے، ایک غلام کے ہاتھے، غلام تھا جو آزاد کر دیا گیا ہے، جو مزدور ہے اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہے، اور اسی کے کوکھ سے، اسی نیک عورت کے کوکھ سے، اسی نیک باپ کے صلب سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک ہوا کرتا ہے، عبداللہ بن مبارک شیخ الاسلام ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اب کوئی باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو تو اس کے باپ کو پہلے نیک بننا پڑے گا، صالح بننا پڑے گا، آگے میں ایماندار بننا پڑے گا، تب آگے آپ کے بچے کے نیکیاں آئیں گی، آپ کے بچے میں صالحیت آئے گی، آپ کے بچے اچھے بنیں گے۔ آگے بسنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کو نہیں جانتا ہے، سید المحدثین ہے، محدثین کے امام ہے، جدار ہے، یہ امام المحدثین ہے۔ ان کے والد
جب یہ بھی کچھ دن بعد یتیم ہو گئے تھے، ان کے والد کہتے ہیں واللہ لا اعلم انی ادخلت علی اہل بیتی درہما حراما او درہما بشبہۃ، کہتے ہیں قسم اللہ کی میں نہیں جانتا ہوں، قسم اللہ کی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی بھی 1 روپیہ حرام کمائی کا اب گھر والوں کو لایا ہو. اندازہ کیجیے، بولے قسم اللہ کی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی اولاد کو 1 روپیہ حرام کا کھلایا ہو، یا پھر 1 روپیہ وہ روپیہ جس میں شک ہو کہ حرام کا تو نہیں ہے. شک تو شک ہو رہا ہے، بے شبہ 1 روپیہ بھی ایسا روپیہ جس میں مجھے شبہ ہو گیا ہے یہ پیسہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے، میں نے نہیں کھلایا ہے. وہی کی کوکھ سے ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ امام بخاری ہے، بچپن میں ہی اندھے ہو گئے تھے، ان کی آنکھ کی نہ چلی گئی تھی، ان کی آنکھ کی نہ چلی ہو گئی تھی، دکھائی نہیں پڑ رہا تھا. ان کی ماں نے دیکھا کہ میرا لخت جگر، میرا جگر کا پارا اندھا ہو گیا ہے. ان کا تمنا یہ تھا کہ میرا بچہ محدث بنے، میرا بچہ بڑا عالم بنے. پریشان ہو گئی، میرا بچہ کیسے پڑھے گا، کیسے مہان بنے گا، میرا بیٹا اندھا ہو گیا ہے. برائی چلی گئی ہے. ماں اپنے بیٹے کی خاطر راتوں رات جاگتی ہے، راتوں رات جاگتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، رو رو کر اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ میرا یہ ایک بیٹا ہے، ایک لخت جگر ہے، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کو امام محدثین بناؤں، میری خواہش یہ ہے کہ اپنے بچے کو محدث بناؤں، مفسر بناؤں، میری خواہش یہ ہے. اے اللہ یہ کیسے بن سکتا ہے؟ ماں کی اللہ تعالیٰ کو ماں کے رونے پر ترس آتا ہے. 1 دن نہیں 2 دن نہیں مہینوں روتی ہے، اللہ کو ترس آ جاتا ہے. ایک دن صبح اٹھتی ہے، لیکن میرا بیٹا جو ہے آسانی چل رہا ہے، آسانی سے سامان اٹھا رہا ہے. دیکھا، چیک کیا، دیکھا میرے بیٹے کے آنکھ روشنی واپس آ گئی ہے. اندازہ کیجئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں نے بچوں میں نصیحت کر رہا تھا. میں نے کہا ہندوستان کی سرزمین جہاں پر رہتے ہیں یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. شمس الحق دیانوی، یہ جس کو عظیم آبادی کہیے، پٹنہ کے رہنے والے شمس الحق عظیم آبادی نے 50 سال کتابیں لکھی ہیں، جن کی وہ ایک کتاب غایۃ المقصود 30 جلدوں میں ہے، اور بھی معبود 4 جلدوں میں ہے. ایسے ان کی کئی کتابیں لکھی بھری پڑی ہے، سب کتابیں عربی ہیں. میں سوچتا ہوں یہ ایسے مہان آدمی انڈیا کے سرزمین کیسے پیدا ہو گیا؟ عبدالعزیز رحیم آبادی، سید المناصرین، جس کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا، انہوں نے مناظرہ کیا ہے عیسائیوں سے، مناظرہ کیا ہے شیعوں سے، مناظرہ کیا ہے یہودیوں سے، اور جو ہے بیری وغیرہ سے مناظرہ کیا ہے. یہ ایسے آدمی کیسے پیدا ہو گئے؟ میں پوچھتا ہوں یہ اولئک آبائی بیٹینی بھی مثلہم، کہ ہمارے آبا و اجداد بھی تو تھے، وہ لاؤ کیا وہ لوگ تم جیسا آج پیدا کرو. یہ کون تھی؟ یہ مائیں ہی تھی جنہوں نے ایسی اولاد پیدا کی ہے. وہ کوئی آسمان اتنا نہیں تھا، وہ ان کی مائیں نیک تھی، ان کی مائیں اچھی تھی، ان کی مائیں صالحہ تھی، ان کی مائیں نماز پڑھنے والی تھی، ان کی مائیں عبادت گزار تھی، ان کی مائیں رکھنے والی تھی، ان کی مائیں اچھی تھی، حل بہا کرتی تھی، بیا کرتی تھی. آج بھی کوئی ماں، میں اپنی ماں سے سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں بتاؤ یہ آج کب آپ بھی حوصلہ کرو، آپ بھی پیدا کرو شمس الحق دیانوی کو، آپ پیدا کرو ابن رحیم آبادی کو، آپ پیدا کرو امام بخاری جیسے لوگوں کو، آپ بھی پیدا کر سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ویسے بننا ہوگا، پہلے آپ کو خود نیک بننا ہوگا. رات سے میں پڑھ رہا تھا جو ہے خورشید احمد مدنی کا ایک جو ہے ایک اقتباس سے پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ پوچھتے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہمارا بیٹا بدتمیز ہو گیا ہے، ہمارا باپ بیٹا ہماری خبرگیری کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں بتائیے بے بچوں بتائیے کہ باپ کا حق کیا ہے؟ نہیں، پہلے بتائیے کہ اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اولاد کا بھی حق ہے. آپ پر سب سے پہلا حق اولاد کا ہوتا ہے، باپ کا حق بعد میں ہے. پہلا حق اولاد کا ہے. اولاد کے حق کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا تھا، ایک باپ آیا تھا، اس نے کہا تھا یا امیر المؤمنین میرا بیٹا جو ہے نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا کہا نہیں سنتا. کہا بیٹا بلاؤ کرو، کہا یہ کرو. بیٹا لایا گیا،
کہا کہ اے بیٹے تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور پہلے ہی بتایا جائے کہ اولاد کا حق باپ پر کیا ہے. بعد بتائیں گے کہ بیٹے کا حق باپ پر کیا ہے. پہلے یہ بتایا جائے کہ اولاد کا حق باپ پر کیا ہے، ماں باپ میں کیا ہے. تو عمر بن خطاب نے جملہ کہا تھا، وہ جو جملہ آپ اظہر کے قابل نے کہا تھا، اینتق یا امہ، پہلا حق اولاد کا باپ پر یہ ہے کہ باپ تو اپنی اولاد کے لیے اپنے بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے. سب سے پہلا حق بچے کا باپ پر یہ ہے کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے. شادی پیسے دے کر نہ کرے، شادی خوبصورتی دے کر نہ کرے. شادی میں یہ دیکھے جس ماں کو لا رہا ہے، جس کو اپنے بچے کی ماں بنا رہا ہے، وہ عورت کیسی ہے، وہ نیک ہے، بد ہے، بدتمیز ہے، کیسی ہے، شخص کیسا، کردار کیسا ہے، اس کے گھر کے اندر نماز کا ماحول ہے کہ نہیں، دینی ماحول ہے کہ نہیں. پہلی چیز دیکھے. جب دیکھ لیا، اچھی ماں کا انتخاب کر لیا، بچہ ماں کے شکم میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ کے پیدائش سے پہلے اگر باپ میں کوئی برائی تھی تو چھوڑ دے. کچھ برائی تھی، انسان ہونے کے ناطے کچھ ہو سکتا ہے، کچھ غلط ہو سکتی ہے، چھوڑ دے. جیسے ہی حمل ٹھہرے وہ بری عادت چھوڑ دے جو پہلے بار کرتی تھی. امام غزالی نے یہاں پہ اچھا واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کے جوڑے نے شادی ہوئی، شادی کے بعد انہوں نے کچھ دن جو ہے بند مستی کی، پھر انہیں اولاد کی خواہش ہوئی. پھر اس نے کہا کہ اولاد اس سے پہلے کہ ہم اولاد کو پیدا کریں، ہمیں نیک چاہتے ہیں نیک بن جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد میں یہ بری خطرے آ جائے. دونوں میاں بیوی نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم غلط کام نہیں کریں گے، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالیں گے، برا کام نہ کریں گے، بری چیز کو نہ دیکھیں گے. دونوں نے عہد کر لیا. اور پھر بیوی حاملہ ہوئی. ایک دن شوہر کہیں باہر تھا، اتفاق اللہ کی مرضی اس کے گھر میں کچھ نہیں بنا تھا. گھر میں پاکے کی نوبت آ گئی اور بھوکی پیاسی تھی. اس اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کے آنگن میں پڑوسی کا ایک کھجور ہے جس کی ایک جو ہے کھوسا لٹکا ہوا ہے. کھجور کا کھوسا اس کے آنگن میں لٹکا ہوا ہے. بیچاری بھوک سے بیتاب تھی، اسے رہا نہ گیا، اس نے ایک کھجور کھا لیا. ساتھ ہی بعد بچے پیدا ہوئے، کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کا ہوا. وہ ایک کھجور جو پڑوسی کا تھا پھر ہٹل پھلتا رہا. اب بچہ کچھ بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لائق ہو گیا. اب اس دونوں کے نے طے کر رکھا تھا ہم کچھ نہیں کرنا ہے، بالکل نیک نہیں کرنا ہے، لیکن بچے نیک رہیں، بچے میں کوئی برائی نہیں آئے. کیونکہ بچے ماں باپ سے ادب کرتے ہیں، ماں باپ کی خوبیوں کو ادب کرتے ہیں، ماں باپ کی اچھائیوں کو ادب کرتے ہیں، ماں باپ کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں. اگر ماں باپ بچے کے سامنے گالی بکیں گے تو بچہ اس کو آبزرو کرے گا، بچہ گالی بکے گا. ماں باپ بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے، بچہ اس کو آبزرو کرے گا، جھوٹ بولے گا. تو دونوں نے نیک کام کر جھوٹ کچھ نہیں کر رہے تھے. اچانک دیکھتے ہیں ماں بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے. دیکھتا ہے کہ وہ کھجور کا جو اس کی ایک شاخائیں اس کے آگے میں جھکی ہوئی تھی، جو دیکھتا ہے وہ بچہ جو ہے لپک کر کے اس کو ایک کھجور کو توڑ لیا، کھا لیا. اب وہ حیران ہوئے یہ کیسے ہوا؟ جب ہم نے طے کر لیا تھا اس کے حمل سے پہلے ہی ہم نے تمام رائے چھوڑ دی تھی، اب اس بچے کے اندر یہ چوری کی لت کہاں سے گئی؟ ہم نے طے کر لیا چوری نہیں کریں گے اور چوری نہیں کر رہے تھے، پھر اس بچے میں چوری کی عادت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ بچہ کیسے چوری کر لیا؟ دونوں پریشان، دونوں بیٹھ کر کے چنتن کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بچے میں آئی گئی. یاد آیا اس عورت کو، کہا ایک دن کی بات ہے، آپ کام پہ گئے ہوئے تھے، گھر میں کھانے کچھ نہیں تھا، میں بھوک سے بیتاب تھی، میں نے ایک کھجور اسی پیڑ سے کھایا تھا. ایک بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بچہ ماں کے شکم میں ہے، بچے ماں کے شکم میں ہے. اس حال میں ماں نے چوری کر لی تھی، پڑوسی کے کھجور کے پیڑ میں سے ایک کھجور کو بغیر پوچھے تو کھا لیا تھا. بچہ پیدا ہوتا اس میں یہ
چیز نقل ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جب بچہ حمل سے ہو تو وہ اچھی چیز سنے، اچھی چیز سنے، قرآن کی تلاوتیں سنے اور اللہ کی تقریر سنے، گانے بجانے نہ سنے. اس کا برا اثر بچے پہ پڑتا ہے. بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، وہ بھی اسی طرح سے متاثر ہوتا ہے. تو بات لمبی ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اولاد ہم میں سے چاہتا ہے ہماری اولاد اچھی ہو، لیکن خود اچھے نہیں بنتے، خود اچھے نہیں بنتے، خود نیک نہیں بنتے. جو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، ہمیں اچھا بننا پڑے گا. رات میں اٹھیے دعا کیجیے اپنے نفس کے لیے. کامیاب وہی ہے جس کا اولاد سے اچھا ہے، وہی کامیاب ہے. جو اپنے بچے کے لیے لاکھوں روپے چھوڑتا ہے، قابل اولاد چھوڑتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب حقیقت میں وہی کامیاب ہے جس کا اولاد نیک ہے، جس کا اولاد صالح ہے، جس اچھی اولاد چھوڑی ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، رسول کو پہچانتا ہے، اب صحابہ کرام کی عظمت کو پہچانتا ہے. صحابہ کرام میں لعن نہیں کرتا. وہ جو ایسا اولاد چھوڑ رہا ہے وہی کامیاب ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہے. کہا گیا، پوچھا گیا من الیتیم، یتیم کون ہے؟ سوال ہوا یتیم کون ہے؟ کہا یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ چھٹپنے میں مر گیا ہو، جس کا باپ چھٹپنے میں مر گیا ہو وہ یتیم نہیں ہے. کہا یتیم وہ ہے جس کا باپ زندہ ہو، جس کا باپ حیات سے ہو، اس نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی ہو، اپنے اولاد تربیت نہیں کی ہو. وہ بچہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی تالی پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی بہاسی کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، جو ایسی کا عادی ہے، وہ بچے یتیم ہیں. جس کا باپ پڑ جائے وہ یتیم نہیں ہے. یتیم مثلا حقیقی یتیم وہی ہے جس کا اولاد نیک نہیں ہے، اولاد نیک نہیں، صالح اولاد نہیں ہے، ایسے ہی یتیم ہیں. دوسری سے بات جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد ہمارے ہاتھ میں اللہ کی نعمت ہے. خاص طور سے بیٹیاں، خاص طور لڑکیاں ہمارے ہاتھ میں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اس اولاد کی فکر کیجیے، یہ جہنم سے بچائیے. آج کا دور کتنے تعداد ہے، کتنے کا دور ہے. آج ایک زمان چاہ رہی ہے ہمارے بچوں کو نشانہ بنائے، خاص طور پر لڑکیوں کو نشانہ بنائے، لڑکیوں کو دین سے دور کرنے کی سازش چل رہی ہے. ایسے وقت میں ہماری ذمہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں ہر ایک کا فرض بریدہ بن جاتا ہے کہ اپنی بچی کی فکر کرے، اپنی بہنوں کی فکر کرے، اپنی بیٹی کی فکر کرے. اگر ایسا نہیں کریں گے کیا مت ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم نہیں بچ پائیں گے. اگر کوئی بچہ بگڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، یاد رکھو کوئی باپ نہیں بچ پائے گا. کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں، بچہ خود بگڑا ہے، باپ پکڑا جائے گا. اللہ کے حدیث صلی اللہ فرماتے ہیں کل قرآن کل مسلمان آئیت ہی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے بعد سوال کیا جائے گا، اس کے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سے سوال ہوگا گھر کے معاملے کے بارے میں، گھر کے تم نے کیا کیسے چلایا ہے. مرد سے سوال ہوگا تو تم نے بیوی کی دیکھ بھال کی کہ نہیں، بچے دیکھ بھال کی کہ نہیں، سوال کیا جائے گا. ہم بچ نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں من عقل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وهو قحاتین وضم اصابعه رواہ المسلم فی صحیحہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، من عقل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، جس کو 3 دی ہیں، 4 دی ہیں، اس کو اچھی پرورش کی ہے، ان کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، نیک بنایا، صالح بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ماں باپ کیا بلکہ میرے ساتھ ہوں گے. کہا جس طرح 2 انگلیاں ایسے ساتھ میں ہیں ویسے میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. جی بیٹیوں کو فکر کیجیے. اللہ فرماتے ہیں من ابتلي من هذه البنات بشيء واحسن اليهن، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹا دے کے آسمایا ہے. میں نے پہلے کہا آج زمانے میں بیٹی فتنہ ہے، بیٹی آسمائی سمانے لیے ہے. ایک طرف لڑکا والا کے جہیز کا مطالبہ، یہ بھی بہت فتنہ ہے، بہت بڑی ہماری ماں باپ کے لیے فتنہ بن جاتا، مصیبت بن جاتی ہے، امتحان بن جاتا ہے. کہا اللہ نے جس کو بیٹیاں دی ہیں اور اس اچھا سلوک کرتا ہے، وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایسی بیٹیاں قیامت کے دن باپ کے لیے جہنم سے پردہ بنے گی، جہنم سے آڑ بنے گی، پردہ بنے گی. اور اتنا ہی نہیں، اللہ حدیث ہے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں رجل كان عنده أمة فأدبها فتأديبها وعلمها فتعليمها. اللہ فرماتے ہیں ثم تکہا
ایک ایسا آدمی جس کے پاس ایک باندی تھی، ایک غلام تھی، ایک نوکرانی تھی، ایک خادمہ تھی کہ یہاں رہا کرتی تھی. اس نے اس خادمہ کو، اس نوکرانی کو، اس باندی کو کہا فَأَدَّبَهَا، اسے ادب سکھایا. اس باندی کو اپنی بیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب خادمہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. اگر آپ کے گھر میں خادمہ رہتی ہیں، آپ کے گھر میں نوکرانی رہتی ہیں، آپ کے گھر میں باندی رہتی ہیں، فَأَحْسَنَ، کہا کہ فَأَدَّبَهَا، اس کی اچھی تعدیب کی، اسے ادب سکھایا. وَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، اچھا سے سکھایا. وَعَلَّمَهَا، اسے تعلیم دیا. وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اچھی تعلیم دی. اللہ فرماتے ہیں ثم کہا، پھر اس کو جو آزاد کر دیا، پھر اس سے شادی بھی کر لی. اللہ فرماتے کہ ایسے آدمی دوہرا اجر ہے. معلوم ہوتا ہے جب دوسری کی بچی کو تعلیم دینے کا یہ معاملہ ہے، اپنی بچی کی تعلیم پر کیا معاملہ ہوگا. یہ جو اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہوں. اللہ العالمین نے قرآن کریم کے اندر، اللہ العالمین نے قرآن کے اندر پورا واقعہ بیان کیا ہے. انبیاء حضرت لقمان کا پورا واقعہ پڑھ جائیے. حضرت لقمان نے کیسے بچوں کی تربیت کی ہے. وقت نہیں ہے اور زیادہ ہو گیا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود جو ہے سورہ لقمان کو پڑھیں اور دیکھیں. لقمان جو کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو قرآن میں نقل کیا ہے. ان کے نام سے سورہ لقمان نازل کیا ہے. ان کے نام سے یہ آخر یہ اعزاز اسے کیسے ملا ہے. ان کی خوبیوں کے بنا پر ہاں کالے کلوٹے ضرور ہیں، لیکن دل جو ہے ان کا بہت ان کے سفید ہے، صاف شفاف ہے اور بہت ہی جی ہوش جیرت آدمی ہے. اللہ العالمین کی بات کو نقل کیا ہے. تو آپ میں سے چاہیے کہ سورہ لقمان کو پڑھیں اور ان کی نصیحت کو، لقمان نے اپنے بیٹوں کی نصیحت کی ہے ان کو پڑھیں تاکہ اپنے بچوں کو ہم سمجھا کے. آپ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے خود نیک بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں نمازی بنا تاکہ ہم بچوں کو نماز کی تلقین کر سکیں، نماز کی اداعت کر سکیں. اے اللہ العالمین تو ہر چیز قادر ہے، تو جو عطا کر سکتا ہے. آخر العالمین.